جو کام تم سورج غروب ہونے کے وقت شروع کرو گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ مسز خان ایک موٹی عورت تھی جو اکیلی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتی تھی۔ اس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ میں بہت مہربان ہوں، لیکن خود کہنے سے تو کبھی کوئی مہربان نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک آدمی نے مسز خان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بہت غریب تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان حال تھا۔ آدمی نے مسز خان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ مسز خان غصے سے تلملاتی ہوئی باہر نکلی اور کہتے ہوئے اس غریب آدمی پر برس پڑی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ نہیں، اگر اتنے ہی بھوکے ہو تو خود محنت کرو اور کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مسز خان نے اندر جا کر اپنے لیے چائے کا ایک گرم کپ تیار کیا اور مزے لے کر پیتی رہی۔ غریب آدمی سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک دوسرے مکان پر پہنچا جہاں مسز بشیر رہتی تھی۔ جو ہی مسز بشیر کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسز بشیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو، تمہیں سردی بھی لگ رہی ہے، آؤ اندر آ جاؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ، گرچہ میرے پاس کوئی چائے وغیرہ نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک روٹی، 3 خوبصورت سیب اور ایک سیب میں کھا لیتی ہوں، 2 تم کھا لو۔ وہ آدمی اس عورت کے گھر کے اندر گیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں نے باتیں کی، پھر مسز بشیر اور اس آدمی نے مل کر روٹی اور سیب کھائے تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور مسز بشیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا سورج غروب ہوتے وقت آپ جو کام شروع کریں گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مسز بشیر سوچنے لگی، اس آدمی نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو کام تم سورج غروب ہونے کے وقت شروع کرو گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات سے اس کی کیا مراد ہے۔ پھر مسز بشیر کو میز پر ایک سیب رکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خود سے کہنے لگی، بیچارے نے صرف ایک سیب کھایا، جو کہ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں کھائے، کیوں نہ میں اس بچے ہوئے سیب کو ٹوکری میں رکھ دوں۔ اس نے وہ سیب اٹھایا اور بڑی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا سیب میز پر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے ٹوکری میں سیب ڈال دیا تھا۔ اس نے وہ سیب اٹھا کر پھر ٹوکری میں ڈال دیا اور مطمئن ہو گئی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے میز پر ایک اور سیب رکھا نظر آیا۔ جب وہ سیب ٹوکری میں ڈالتی تو اسے میز پر ایک اور مل جاتا۔ اب مسز بشیر سمجھ گئی کہ اس آدمی کی بات کا مطلب کیا تھا۔ وہ ٹوکری میں سب ڈالتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا، پھر میز پر کوئی سیب نظر نہ آیا۔ اب اس کی ٹوکری سیبوں سے بھر چکی تھی۔ دوسرے دن اس نے وہ سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں جا کر بیچ دی۔ اس طرح اس کے پاس بہت سی رقم آ گئی۔ مسز بشیر کی ساحلی مسز خان، جس نے اس غریب کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، اس نے مسز بشیر کی سیبوں بھری ٹوکری دیکھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مسز بشیر سے پوچھا، تمام سیب تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ تمہارے گھر میں تو سیب کا کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ مسز بشیر نے اسے اب پورا واقعہ سنایا، کس طرح اس نے اس آدمی کو کھانے کے لیے روٹی اور سیب دیے تھے اور کس طرح اس نے شکریہ ادا کیا۔ مسز خان نے مسز بشیر سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار وہ بوڑھا آئے گا تو اس کو خوب کھلاؤں گی، خوب پلاؤں گی۔ اگلے دن وہ بوڑھا دوبارہ آیا۔ مسز خان اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے درخواست کی، مہربانی کر کے میرے گھر کے اندر آئیں، میں آپ کی خاطر مدارت کروں گی۔ بوڑھا گھر کے اندر آ گیا۔ مسز خان نے اسے پینے کے لیے چائے اور کھانے کے لیے بہت سے کیک دیے۔
बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसिस खान का शुक्रिया अदा किया। मिसिस खान गौर से वो बातें सुनने के इंतज़ार में थी जिनके बाद उसे अपने मनपसंद चीज़ों ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चाँद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज़ कहा और चला गया। चूँकि मिसिस खान के जहन में था कि सूरज गुरूब होने का वक्त उसे क्या करना है, इसलिए उसने एक शिलंग का सिक्का मेज़ पर रखा और कहा, जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलंग उठाकर बैग में रखूँगी और फिर चाँद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूँगी, जबकि आज रात चाँद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले बहुत दौलतमंद हो जाऊँगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा। वो वक्त आ पहुँचा जिसका मिसिस खान को बेचैनी से इंतज़ार था। सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसिस खान बेदआनी में तेज़ी से मुड़ी, जिसके नतीजे वो मेज़ पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। इसने जल्दी से कपड़ा लिया, फर्श साफ़ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या, वो बेचारी फर्श साफ़ करती रही यहाँ तक कि चाँद निकल आया और उस रात चाँद देर से निकला था। चूँकि उसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है।